الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. رجب المرجب کا بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. اس مہینے میں جہاں اور بہت سارے واقعات اور بہت ساری باتیں ہیں، وہیں ایک بہت بڑا معجزہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مہینے میں پیش آیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروانا تھا، جس کو ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. کہ 27 رجب المرجب کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر اس کے بعد آسمانوں تک، پھر جنت، دوزخ، عرش، ہر چیز کی سیر اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو کروائی. مختصراً کچھ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اس معراج کے واقعے کو 2 جگہ پر ذکر کیا ہے. نمبر 1 سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. اس کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا ذکر کیا. اور نمبر 2 سورہ والنجم، 27ویں پارے کی صورت ہے. اس کی ابتدائی 18 آیتوں میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر آنے جانے کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ پاک سورۃ الاسراء کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات کہ جو رات کے مختصر حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی. وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں. بے شک اللہ پاک سننے والا اور دیکھنے والا ہے. معراج کا واقعہ پیش یوں آیا کہ ہجرت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اس سے تقریباً 1.5 سال پہلے، 2 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا. اسی طرح آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. اب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ، اور ہر غم کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی تھی. جبکہ اسی طرح ابو طالب نے بھی آپ کا بڑا ساتھ دیا تھا، اور ہر موقع پر کفار سے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی. تو جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو کھل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا موقع ملا، تکلیف دینے کا موقع ملا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر بہت زیادہ اذیتیں دینا شروع کر دیں. اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ آپ کے دل کو ہم تسلی دیں، آپ کا دل اس پر پختہ رہے. پچھلی امتوں کے قصے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان فرمائے، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی. آپ علیہ السلام کو یہ بتانا تھا اور آپ کے دل کو تسلی دینی تھی کہ یہ ہمیشہ سے سلسلہ چلتا ہوا آیا ہے کہ جب بھی انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی دعوت دین لے کر آتے، توحید کی طرف بلاتے،
تو ان کی قومیں اسی طرح ان کو جھٹلایا کرتی تھیں، اسی طرح تکلیفیں پہنچایا کرتی تھیں، لیکن پھر اس کے بعد اللہ پاک کا عذاب آتا اور وہ قومیں تباہ و برباد کر دی جاتی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کئی مقامات پر قرآن پاک میں تسلی دی، اور جب آپ کو تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے تسلی کا سامان اتنا ہی زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اب جب یہ سال تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عام الحزن کا نام دیا تھا، یعنی غم کا سال، کہ اس میں بڑے بڑے غم آئے، تو اب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تسلی دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج نصیب فرمائیں کہ یہ کفار مکہ بھلے آپ کو ستاتے رہیں، اذیتیں دیتے رہیں، آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں، اللہ پاک آپ کے مرتبوں کو اس طرح بلند کرتا ہے کہ آپ کو معراج کی سعادت اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارکہ کو تسلی ہو، اللہ پاک کی نشانیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، حتیٰ کہ خود اللہ پاک کا دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا اس رات کہ کھلی آنکھوں سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ حدیث پاک میں کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت عطا فرمائی، یعنی اپنا خلیل بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے میں نے کلام کیا، لیکن اے محبوب میں نے تمہیں اپنا کھلا دیدار عطا فرمایا۔ کہ موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ہی اللہ پاک سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ اے میرے رب تو مجھے اپنا دیدار کرا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا کلیم ضرور بنایا، گفتگو ضرور فرمائی ان سے، لیکن ان کو یہ مقام اللہ پاک نے عطا نہیں فرمایا کہ ان کو براہ راست اپنا دیدار کروائے، وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اس لیے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ لن ارا، مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پہاڑ کی طرف دیکھیں کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہتا ہے، اس پہ تجلی پڑے گی، نور پڑے گا، اور اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہے گا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ لیکن جب فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، جب اللہ پاک کے نور کی تجلی اس پہاڑ پر پڑتی ہے تو پہاڑ چورے چورے ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا۔ ٹھیک ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو ہماری کتب کے اندر، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ پاک کا دنیا میں خواب کے اندر دیدار وہ جس کو چاہے کروا دے، خواب میں دیدار جس کو چاہے کروا دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 100 بار اللہ پاک کا دیدار ہوا خواب میں۔ جاگتی آنکھوں سے، بیداری کی حالت میں اپنی جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا، یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے، کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ سعادت، یہ مرتبہ اور مقام اللہ پاک نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آخرت کے اندر جب بندے قیامت میں ہوں گے تو اس وقت اللہ پاک ہر سنی مومن کو اپنا دیدار کروائے گا۔ ارشاد فرمایا سورۃ القیامہ کے اندر، ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے کھلتے ہوئے ہوں گے، کھلے ہوئے چہرے ہوں گے، سرسبز و شاداب چہرے ہوں گے، سفید چہرے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ قیامت کے دن اللہ پاک دیدار کروائے گا۔ کفار کے بارے میں فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ان لوگوں کو اللہ پاک کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، کفار کو نصیب نہیں ہوگا۔ جنت میں اللہ پاک ہر مسلمان کو اس کے مرتبے کے مطابق زیارت کا موقع نصیب فرمائے گا۔ بعض مسلمان وہ ہوں گے، وہ نیکوکار ہوں گے
کہ جن کو روزانہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا. کسی کو ہفتے میں ہوگا, کسی کو سال میں ہوگا, کسی کو ایک مرتبہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی زیارت نصیب فرمائے, دیدار نصیب فرمائے اللہ پاک. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی گئی کہ آپ نے جاگتی آنکھوں سے معراج کی رات اللہ پاک کا دیدار فرمایا. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جائے گا. بس یہاں ایک دو مختصر باتیں ہی بیان ہو سکیں گی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آج بھی جو سفر ہے وہ ٹھیک ٹھاک سفر ہے, اگرچہ کہ اب فضائی سفر کی وجہ سے, ہوائی سفر کی وجہ سے بہت فاصلہ سمٹ گیا, لیکن پھر بھی ایک وقت اس کے اندر لگتا ہے. لیکن اس زمانے کے اندر یہ مہینے لگ جاتے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچنے میں. اللہ پاک رات کے چھوٹے حصے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے گیا. اب یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کا آپ اعجاز دیکھیں, قرآن مجید فرقان حمید کا انداز دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, کہ سبحان ہے وہ کہ جو اپنے بندے کو رات کے چھوٹے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا. اللہ پاک چاہتا تو اس صورت کی ابتدا یوں ہوتی اللہ الذی اسری بعبدہ, اللہ ہے کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا. وہ چاہتا تو یوں بیان ہوتا کہ الرحمن الذی اسری بعبدہ, رحمان ہے کہ جو اپنے بندے کو رات کے چھوٹے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے. لیکن فرمایا سبحان کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا معنی یہ ہوتا ہے, حدیث پاک میں اس کا معنی یہ بیان کیا کہ انزہ عن کل عیب, یعنی میں اللہ پاک کو ہر عجز, ہر کمزوری, ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہوں. جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے, اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. تو اللہ پاک نے سورت کی ابتدا کے اندر اپنا جو نام ذکر فرمایا, اپنی جو صفت ذکر فرمائی, وہ یہ فرمائی کہ یہ جو کمزوری ہے, یہ جو عاجز آنا ہے کہ تم رات کے چھوٹے حصے میں یہاں سے وہاں تک نہیں جا سکتے, یہ تمہارے لیے ہے. لے جانے والی ذات کو دیکھو کہ وہ ذات ہے کہ جو ہر کمزوری اور عیب سے پاک ہے. جب وہ اپنے بندوں کو اب یہ قدرت دیتا ہے کہ وہ ایسے طیارے اور ایسے سیارے بنا لیں, ایسی سواریاں وہ بنا لیں, ایسے طیارے وہ بنا لیں, ایسے جہاز وہ بنا لیں کہ جس کے ذریعے سے وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں کے اندر طے کر لیں, تو جس نے قدرت دی ہے اس کی قدرت کیسی ہوگی کہ وہ تو لمحوں کے اندر اور چاہے تو وقت کو وہیں روک دے اور بندے کو کہاں سے کہاں وہ لے جائے. تو ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں لے گئے. انشاءاللہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جانے کی کیا حکمتیں تھیں, کیا وجوہات تھیں, یہ ہم پیر کے دن انشاءاللہ معراج کا جو بیان ہوگا اس میں بیان کریں گے. مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ, یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. مسجد اقصیٰ آج فلسطین کے علاقے القدس کے اندر ہے, لیکن یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد حرام جو تھی یہ ملک شام کے اندر ہے, کیونکہ ملک شام اس زمانے کے اندر فلسطین, آج کا جو سیریا شام ہے وہ بھی اس کے اندر شامل تھا, لبنان بھی اس کے اندر شامل ہے, اسی طرح اردن بھی اس کے اندر, ترکی اور مصر کے کچھ حصے بھی اس میں شامل تھے. یہ اتنا بڑا ایریا شام کا ایریا تھا, ملک شام کا, اور یہ سارا کا سارا ملک شام کہلاتا تھا. اور اس کے درمیان یہ فلسطین کا علاقہ, القدس کا علاقہ جس میں مسجد اقصیٰ واقع ہے. تو فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ, کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی. یہ برکت کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس کے اندر برکت دونوں طرح رکھی ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی رکھی ہے اور آخرت اور دین کے اعتبار سے بھی رکھی ہے. دنیاوی اعتبار سے یہ کہ یہاں اللہ پاک نے جو فضا رکھی ہوئی ہے اور جس طرح کا یہاں اللہ پاک نے سبزیوں کے اندر, پھلوں کے اندر, رزق کے اندر برکت رکھی ہے, وہ بے مثل و بے مثال ہے. اور
آخرت کے اعتبار سے یہ کہ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ پاک نے اسی علاقے کے اندر بھیجا، یہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک بڑی تعداد کی پیدائش ہوئی، یہیں یہ تبلیغ کرتے رہے۔ اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ مسجد حرام کے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکت اس لیے ہے کہ اس کے ارد گرد انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں، کہ ان کی قبروں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی وہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی وہیں، حضرت یعقوب و حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر بھی اسی مقام کے اندر، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی قبر بھی انہی مقامات پر ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس علاقے کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا خاص حصہ نصیب فرمائیں، اس کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ بروز پیر بعد نماز عشاء معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہماری مسجد میں بھی محفل ہوگی، اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ واقعہ معراج اور اس کی حکمتوں کو بیان کیا جائے گا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو علم دین، علم نافع نصیب فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔